اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ آگ کی لپیٹ میں اسی طرح سے آئے گا۔ علی اصغر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق سفیر ہے۔ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نقوی صاحب اس وقت جو آپ نے جو بائیڈن کا بھی بیان جو ہے وہ اوباما کا بیان معذرت کے ساتھ وہ سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملے طویل مدتی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ طویل مدتی نتائج کے حوالے سے کیا مطلب، اب کسی طرح سے کرش کرنا ہے، غزہ کو ختم کرنا ہے، وہاں فلسطین کو، حماس کو ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر سوچ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس کا جواب کوئی خاطر خواہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ غزہ کی آبادی اور مغربی کنارے کی آبادی کو مکمل طور پہ وہ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو یہ پیشن گوئی ہوتی ہے یا فورکاسٹ ہوتا ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو عرب آبادی ہے، مسلمان عرب آبادی، وہ اس کے ریٹ آف گروتھ وہ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ممکن ہے کہ یہودیوں سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو یہ کہاں کس خواب میں بیٹھے ہیں کہ یہ اس کو ایلیمینیٹ، وہ پوری آبادی کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ اب رہا کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، تو بین الاقوامی برادری نے بہت سے میجرز لیے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اب جیسے اوسلو اکارڈ جو تھا 1990 کا، اس میں طے ہوا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، اور اس کے بعد 1994 میں یاسر عرفات اور اسحاق ربین کی جو میٹنگ کلنٹن نے کرائی تھی، اور میں اس وقت واشنگٹن میں موجود تھا اپنے ایمبیسی میں، تو وہ اس میں بھی یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ سارے اسٹیپس فوراً لیے جائیں گے جو اوسلو اکارڈ میں طے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب وقت گزرتا گیا اور یہ 20ویں صدی تھی، 21ویں صدی آ گئی، 20ویں صدی ختم ہوئی، اور یہ ان لوگوں کے ہر قسم کی پابندیاں، وہاں کی آبادی جو پہلے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اوپن پریزن ہے، ایک قید خانہ ہے جس میں کہ ساری آبادی قید ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ یہ نگلتے یعنی کوئی نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، یہ گلے میں ان کے پھنسا ہوا ہے، اور سفر کو تکلیف کون اٹھا رہا ہے، وہ ہے فلسطینی آبادی۔ میں اردن میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں، اور میں یاسر عرفات سے ملا کرتا تھا، اور اس زمانے سے لے کر اب تک اتنی کچھ باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ لگتا ہے، فرینچ میں کہتے ہیں دیجا ویو۔ دیجا ویو کا مطلب ہوتا ہے یہ سب دیکھا جا چکا ہے پھر پہلے بھی۔ تو اس وقت یہی بات جو ہوئی ہے ابھی کہ جب تک بین الاقوامی برادری اور OIC خاص طور پہ اسلامک ممالک کی تنظیم اس چیز کو، اس پہ کوئی سخت ری ایکشن نہیں لیتی ہے اور کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھاتی ہے، تو یہ خونریزی چلتی رہے گی، اور یہ خونریزی ایسی ہے جس میں اسرائیل اب بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو حماس کے اٹیکس، راکٹ اٹیکس ہیں، وہ ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیلیوں کو بھی قتل کرنا شروع کیا، اور جو اسرائیل نے ایک بہت بڑا آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی کہ میزائلز کو روکے گا، وہ میزائلز یہ راکٹس اس کو نہیں روک پاتے ہیں، راکٹس روک نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ ریڈار کے نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ جب ایک مسئلہ ہے جس میں کہ کوئی نہ جیت سکتا ہے نہ کوئی کچھ اس کا حل نکال سکتا ہے، اور یہ تباہی برقرار رہے گی۔ بالکل علی اصغر نقوی صاحب، جو آپ بات کریں یہ تباہی تو برقرار رہے گی، لیکن اسی تباہی میں ہم ایک چیز دیکھ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب، وہ یہ ہے کہ آئرن ڈوم کی بڑی تعریفیں ہم نے سنی کہ وہ اتنے سالوں سے جناب زبردست ہے، اس کو بھی بریچ کر لیا گیا، وہ تمام تر چیزیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔